اخوان جو آیات سورہ انبیاء کی آپ کے ساتھ دو آیات شیئر کرنا چاہتا ہوں بالکل آغاز میں، یعنی آیت نمبر ایک ہے 22 اور ایک ہے 23، اور یہ دو بہت بڑے مسئلے میں سمجھتا ہوں اس سے اللہ تعالیٰ حل کرتے ہیں۔ ایک ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی توحید، اپنی وحدانیت کی ایک لاجیکل ایویڈنس دیا، اور وہ بڑا پروفاؤنڈ ایویڈنس ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو یہ کائنات جو ہے وہ چل نہ سکتی، یہ سسٹم جو ہے نا یہ فلاپ کر جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور پاکیزہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ عرش کے رب ہیں، عما یصفون بہت بلند ہے اس سے جو یہ اللہ کو جو ہے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ جو نظام اللہ نے قائم کیا ہے اس کائنات کا وہ اتنا بیوٹیفل اور اتنا پرفیکٹ ہے، اس میں وہ کمال ہے کہ اس کمال کو مینٹین تبھی ہی کیا جا سکتا ہے جب اس کی جو ہے سورس اور فیول جو ہے انرجی وہ صرف ایک سورس سے لے رہا ہو۔ اگر وہ ملٹیپل سورسز سے چیز آ رہی ہے تو وہ فساد پھیلائے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ بہت سے ظاہرہ الہہ ہوتے، خدا ہوتے، تو آپس میں ظاہر ان کے اختلافات ہوتے، اور اتنی پرفیکٹ لیول پہ ہر چیز جو اپنی جگہ پہ اتنے جسے کہتے ہیں نا سوفسٹیکیٹڈ لیول پہ، سوفسٹیکیٹڈ سٹائل میں، اور یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں نظام کے اندر، تو سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ دلیل ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ دوسری چیز جو اس میں اگلی آیت ہے نا وہ ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کہ اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جاتا کہ جو وہ کرتا ہے، جبکہ ان سے سوال کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس آیت میں نا اللہ تعالیٰ، یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنی ایکسپیکٹیشنز اللہ سے مینیج کس طرح کرنی ہے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دا یعنی ریلیجنس کی طرف لوگوں کی انکلینیشنز کیوں ہوتی ہیں، خاص طور پہ آرگنائزڈ ریلیجنس کی وجہ سے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ریلیجنس جو ہیں وہ بہت مشکل سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں، ایسے سوالات جو ہانٹ کرتے ہیں فلاسفرز کو تھرو آؤٹ سینچریز۔ فار ایگزامپل وہ تین بڑے سوالات جن کو کہا جاتا ہے نا کہ انسان آیا کہاں پہ، انسان آیا کہاں سے اور کیوں آیا، اور اس نے جانا کہاں، ایگزسٹینشیل کوسچنز ہیں۔ ریلیجن اس کا جواب دیتا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمیں سکھا رہے ہیں، یہ آیت سکھا رہی ہے کہ ہم نے اپنی ایکسپیکٹیشنز اس طرح مینیج کرنی ہے کہ ضروری نہیں ہے اللہ نے تمہارے بڑے سوالات کے جوابات دے دیے ہیں، لیکن اللہ سے یہ ایکسپیکٹ نہ کرو اللہ ہر چیز تمہیں بتائے گا۔ یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں نہیں اس کے جوابات، اور یہ ہمیں ہمبل کرتی ہیں۔ جیسا تقدیر کا مسئلہ دیکھ لیں، یعنی تقدیر کے مسئلے کے بارے میں میرا خیال ہے کسی بندے کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں اس کی اصل حقیقت کو سمجھ چکا ہوں، نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں بڑے بیسک سوالات جیسے پرپز آف لائف کے حوالے سے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، جب اللہ کو سب پتہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا علم اس چیز کو محیط ہے، احاطہ کیا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس بندے نے کدھر جانا ہے، کیا ساری چیزیں یہ انسان کی پیدائش سے کئی ہزار سال پہلے پتہ ہے، پھر بنایا کیوں؟ میرا سوال، میرے پاس اس کا شاید جواب نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں حکمت ضرور ہے، کیونکہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، لیکن وہ حکمت کیا ہے ہم نہیں جان سکتے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ، اس سے نا انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ ہمبل بھی ہوتا ہے، اور انسان مایوس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے رب نے کچھ سوالوں کے جواب اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ وما يعلم تأويله الا اللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی پروفاؤنڈ آیات ہیں یہ دو خاص طور پر۔ مغرب بھائی آپ کی جو بات ہے نا اسی کو میں ایک اور انداز میں بھی شیئر کروں گا آگے، کہ کچھ چیزوں کے بارے میں نا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا نہیں، اور اپنے تک وہ ان کے جوابات جو ہیں اپنے پاس ہی رکھے ہوئے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اینڈ اگر وہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بتاتا ان کے بارے میں تو انسانیت جو ہے وہ ہمیشہ ایک کشمکش میں ہی رہتی ہے، جو کہ ہم دیکھتے بھی ہیں۔ تو میں نے یہ یہاں پہ آیت ہے تورات کے بارے میں نا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرَىٰ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو وحی نازل کی ہے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور ہارون کے اوپر، وہ ایک فرقان ہے، رائٹ اینڈ رانگ میں ڈسٹنگوش کرنے والی چیز ہے، ڈفرینشیٹ کرنے والی چیز ہے، ایک لائٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہوتی ہے وہ ہمیں آنسرز بھی دیتی ہے کچھ چیزوں کے، اور بڑے کی کویسچنز کے آنسرز دیتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک کرائیٹیریا ہے جس کے تھرو آپ رائٹ اینڈ رانگ کو ڈسٹنگوش کر سکتے ہو۔ اگر ہم کلاسیکل سے لے کے ماڈرن فلاسفی کا جائزہ لینا کہ فلاسفرز نے تھرو آؤٹ دا سینچریز سوال کن چیزوں کے اوپر کیے ہیں، اینڈ ان کو ابھی بھی وہی سوال جو ہے ہمیشہ ریوزٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی اینکر ان کو کبھی نہیں ملا۔ اگر آپ پری سوکریٹک اسکالرس کو دیکھیں گے یا فلاسفرس کو دیکھیں گے، وہ بھی یہی سوال کر رہے ہیں، تھیلیز وغیرہ، اس کے بعد سوکریٹیز، پلیٹو، ایرسٹوٹل بھی، اور آج ماڈرن ڈے فلاسفرز بھی وہی سوال کرتے ہیں۔ اینڈ وہ تین پرابلمز ہیں، ایک ہے پرابلم آف نالج جسے ہم اپسٹمالوجی بھی کہتے ہیں، ایک ہے پرابلم آف کانڈکٹ جسے ہم ایتھکس بھی کہتے ہیں،
ایک ہے پرابلم آف گورننس جسے ہم پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں. تو پرابلم آف نالج بیسکلی یہ ہے کہ ہم ہاؤ ڈو وی نو واٹ وی نو, ہاؤ ڈو وی فائنڈ آؤٹ واٹ از ٹرو, کیا ریالٹی کیا ہے, کیا ہماری پرسیپشن ہے صرف, یعنی کہاں پہ اینکر ہے, کہاں سے ہم جو ہے نا چیزیں رائٹ اینڈ رانگ لیں گے, کہاں سے ہم نالج لیں گے. بیسکلی وہی جو ہے وہ آپ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی یہ چیز اسی لیے تاکہ آپ جو ہے ان کچھ بیس ایکزیومیٹک پرنسپلز بنا لو, اس کے اوپر پھر اپنی سوچ اور عمارت کو کھڑا کرو. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں دے گا نا تو ہمیشہ یہ آپ دیکھیں گے فلسفے میں یہ پرابلمس کبھی بھی سالو نہیں ہوئے, ہمیشہ نئی چیزیں آتی رہتی ہیں اور پھر پرانی چیزیں ریوزٹ ہوتی رہتی ہیں. مطلب فار ایگزامپل آج کل ماڈرن فلاسفی کے اندر پلاٹونک جو آئیڈیاز ہیں وہ بہت زیادہ ریوزٹ ہو رہے ہیں. سو وہ ایک سائیکل کے اندر انسان جو ہے گھومتا رہتا ہے. اسی طرح پرابلم آف کانڈکٹ جو ہے, واٹ از رائٹ کانڈکٹ اینڈ واٹ از رانگ کانڈکٹ, غلط اور صحیح چیز کیا ہے, رائٹ اینڈ ایول کیا ہے, ایتھکس, ایتھیکل ماڈل کون سا والا آپ نے فالو کرنا ہے, کانسیکوینشلسٹ ماڈل فالو کرنا ہے, یوٹیلیٹینین ماڈل فالو کرنا ہے, الٹروسٹک ماڈل فالو کرنا ہے, ورچو ایتھکس فالو کرنا ہے. فرق ماڈلز ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں ایک وحی دیتا ہے جس کے جو کرائیٹیرین ہے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ رائٹ چیز کیا ہے, رانگ چیز کیا ہے. ہمارے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے ایتھکس کے لحاظ کے اندر رائٹ اینڈ رانگ کانڈکٹ, اور اسی کے اوپر بلڈ کرتا ہے گورننس, کس قسم کی گورننس ہونی چاہیے, سوورینٹی کس کی ہونی چاہیے. یہ پولیٹیکل سائنس کا جو ہے بہت بڑا ٹاپک ہے. سوورینٹی کس کی ہونی چاہیے, پیپل کی ہونی چاہیے, مونارک کی ہونی چاہیے, وہ بھی ساری چیزیں جو ہے وحی ہمارے لیے حل کر دیتی ہیں. تو جو ہیومن ایکسپیرینس کے اندر جو وحی, جو فرقان اور جو لائٹ پرووائڈ کرتی ہے, اگر ہم اس کو ترک کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فلسفی میں وہی جو ہے نا چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں انسان. یعنی یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بڑے مسئلوں کو حل کیا, بالکل, اور دیر آر سرٹن اسپیکٹس جن کو اللہ تعالیٰ نے کنسیل بھی کیا ہے, اور اس کے پیچھے حکمت ہے. بالکل, کیونکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا مقصود انسان کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان عاجز بھی ہو اور تفویض کرے اس چیز کو اللہ کے پاس. کیونکہ اگر ہر چیز کا, کیونکہ دیکھیں اخی, میں نے دیکھا ہے کہ ہر چیز کا جو جواب مل جانا نا یہ ایروگنس کریٹ کرتا ہے. میں پچھلے دنوں رچرڈ ڈاکنس کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا, تو اس نے یہ کہا تھا کہ وی ہیو کلڈ, یعنی اس کا مطلب یہ تھا, میں پیرافریز کر رہا ہوں, کہ بیکاز وی ہیو آلریڈی, ہمیں پتہ چل گیا آنسر, تو خدا کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ دے یوز ٹو بلیو کہ خدا, وہی والی بات ہے کہ خدا کی ایگزسٹنس تبھی نیسیسیٹیٹ کرتی ہے جب آپ پاس جوابات نہیں ہیں, یعنی گیپس ہے, گاڈ آف دا گیپس جس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جب ہمیں انفارمیشن مل گئی, ہمیں جوابات مل گئے ہیں, تو ہمیں گاڈ کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ون آف دا پرابلمس ود ایولیوشن از کہ یہ بیسکلی, یعنی اس کو پاپولرائز کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کو آلٹرنیٹیو دیتی ہے خدا کی کریشن کا, جو کریشنسٹ تھیوری ہے اس کا ایک آلٹرنیٹیو دیتی ہے. اس وجہ سے اس کو پاپولرائز بہت زیادہ کیا جاتا ہے, بیکاز اٹ سالوز دا پرابلم دیٹ دے ور فیسنگ ایکچولی, کہ ہمیں مسئلہ پتہ چل گیا. اللہ معاف کرے, جزاک اللہ خیر. ایک اور آیت جو میں خاص طور پہ جو اس میں سورہ جو دعا ہے سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی, سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کیریکٹر ہے میرے لیے بڑا فیسینیٹنگ ہے بروز, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو نا ہمیشہ ہلکا سمجھا گیا ہے انبیاء میں. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اسے کیسے پتہ چلتا ہے. ایک تو ظاہر ہے وہ واقعہ ان سے غلطی ہوئی, اور جس کی وجہ سے وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے. اور خاص طور پہ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مجھے یہ نہ کہے میں ان سے بہتر ہوں. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی ان کے بارے میں تھوڑی سی, یعنی یہ ایسی تھی فیلنگ کہ یہ وہ شاید اس لیول کے پیغمبر نہیں ہے, یا پھر یہ اس جو پیغمبروں کے بارے میں ہمارا ایک لیول آف رسپیکٹ ہوتا ہے, شاید لوگ اس کو وہ ان کو نہیں دے پاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بہت خاص مقام دیا. یہ واحد وہ قوم ہے, جیسے کہ ہم سورۃ یونس علیہ الصلوۃ والسلام میں کہا تھا, ہم نے بات کی تھی کہ جن کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایگزمپشن دی تھی, یعنی انہوں نے عذاب کے آثار سامنے آنے کے باوجود, توبہ کرنے کے باوجود, یعنی توبہ کی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. اور خاص طور پہ یہ جو دعا ہے جس کے بارے میں کئی احادیث میں کئی علماء کی رائے بھی ہے کہ اسم الاعظم ہے جو ان کی ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ حدیث جو ہے خاص طور پہ اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر آج بھی کوئی بندہ اس طریقے سے دعا مانگے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی, تو کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اس کو اور اس کے مسئلے کو حل کر دیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا بالکل. تو جو بہت سی رائے ہیں کہ اسم الاعظم کیا ہے بیسکلی, تو اسم الاعظم کے بارے میں جو میں سمجھتا ہوں اور جو میں دعا کثرت سے جو میں مانگتا ہوں خود اللہ تعالیٰ کے سامنے, وہ یہ ہے, یہی دعا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ انسان کو بڑی بڑی مشکلات سے نکال دیتی ہے. تو یہ حضرت یونس کی سنت. اس آیت, یہ جو آیات ہے نا, ان آیات میں جو جس طرح یہ آیات اینڈ ہوتی ہیں نا, وہ بھی بہت مزے کے طریقے سے اینڈ ہوتی ہیں. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ
وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی. اور پھر اللہ آگے کہتے ہیں کَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ اسی طرح ہم اہل ایمان کو بھی جو ہے وہ، یعنی کہ ڈپریشن کی دعا بتائی جاتی ہے، غم کی، یعنی کہ اگر آپ کو غم ہو تو یہ آپ جو ہے نا دعا کثرت کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام غموم اور ہموم سے جو ہے وہ یعنی کہ وہ دور کر دیں گے اللہ تعالیٰ.